بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، بالآخر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت نے وہ آخری پتہ کھیل دیا جس کا انتظار بڑی دیر سے کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ سازش اگر کامیاب ہو گئی تو اگلے 50 سال تک یہی جو ناجائز طبقہ ہے پاکستان کے اقتدار پہ قابض رہے گا. یہ 1970 میں کھیلا گیا جو کھیل تھا، اب دوبارہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. ذرا رکیے اور تاریخ کو ذرا کھولیے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ سن 1970 میں 2 پارٹیز آمنے سامنے تھی. ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی تھی جس کی قیادت شیخ مجیب اور اس کی جماعت عوامی لیگ کر رہی تھی، جنہوں نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی. دوسری طرف پاکستان کا شکست خوردہ طبقہ تھا. کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ. ان لوگوں نے دیکھا کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو انہوں نے محب وطن پاکستانیوں کو غدار بنا کے سائٹ سے یعنی کہ منظر نامے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کامیاب رہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اگلے 50 سال تک پاکستان کے اقتدار پہ قابض رہے. اب 50 سال بعد ان کی قسمت پھوٹی اور ایک اور سیاسی جماعت میدان میں آ گئی جس کا نام ہے پی ٹی آئی. اس کا قائد ہے عمران خان. اس نے بھی ان کی مخالفت کے باوجود جو الیکشن ہے 2024 کا اس کو جیت لیا. اب وہ سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس کو ہٹانا ہے تو ان کا اقتدار بچتا ہے. اب یہ بنانا چاہتے ہیں عمران خان کو شیخ مجیب، پی ٹی آئی کو عوامی لیگ. اب یہ جو سازش ہے، خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو گئی تو یاد رکھو پاکستانیوں، آپ کا ملک بچے نہ بچے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جیسے ہمارے کرتوت ہیں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن ایک بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ آئندہ 50 سال تک یہ طبقہ پاکستان پہ حکومت کرے گا. کیوں؟ تحریک انصاف کے ختم ہونے کے بعد آپ سوچ لیں کوئی نئی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہوگی اگلے اتنے لمبے عرصے تک کہ وہ اقتدار حاصل کرے، وہ بھی ان کی منشا کے بغیر. اب اس سازش کا مقابلہ کیا کرنا ہے، یہ ہے اصل میں بات. سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے حضور والا دماغ، اور دماغ یہ کہتا ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے کی غلطی، کیسے؟ یہ جذبات میں آ گئے، ایجیٹیشن شروع کر دی، جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا، تو یقین مانیے آپ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ٹھنڈے دل دماغ کی حکمت اپنائی اور اس کو قانونی فائٹ لڑی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آخری پتہ بھی صاف ہو جائے گا. اب جو فیس بک، جو ٹویٹر، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، سب سے بھاری ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ہر بات پہ گالی دینا، ہر بات پہ اشتعال دلانا، یہ کوئی موضوع بات نہیں ہوتی. قوموں کی جو زندگی ہے اس میں عروج زوال، مشکل اور آسان وقت آتا جاتا رہتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ ہر حالات میں اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو کیا بناتے ہیں. پاکستان کی بقا عمران خان کی بقا، عمران خان کی بقا پاکستان کی بقا ہے. اس مرد مومن نے وہ کر دکھایا جو پچھلے 50 سالوں میں کوئی نہ کر سکا. اس نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بے نقاب کیا. اس نے جو نام نہاد سیاسی جماعتیں تھیں ان کے چہرے سے جمہوریت کا پردہ اتار پھینکا. اس نے پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججوں کو بے نقاب کیا.
کتنے عرصے تک جیو جنگ اور کچھ اخبارات اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرتے رہے، ایک عمران خان نے آ کے ان کو فارغ کر دیا۔ اب جو حکمت عملی اپنائی جائے وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ اگر ناکام بنانا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی زندگی ہے اور عمران خان کی بھی، وگرنہ تھوڑی سی غلطی پی ٹی آئی کو بھی لے ڈوبے گی اور عمران خان کا تابوت اڈیالہ جیل سے نکلے گا۔ اب آپ لوگوں پہ ہے، آپ زندگی چاہتے ہو یا موت، کھیلنا چاہتے ہو یا ان کے ہاتھ میں کھلونا بننا چاہتے ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔